बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नहायत अफसोस, दुख और कर्ब के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि कोई अच्छी खबर नहीं है कि मैं आपको बता सकूं। इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार, वहाँ पर ख़ुदकुश हमला हुआ है और इसमें कम से कम 12 अफराद जाँ बाहक हो गए हैं। कम से कम 12 अफराद के शहीद होने का बताया जा रहा है और 30 लोग ज़ख्मी हैं। ये ख़ुदकुश हमला एक इमाम बारगाह पर किया गया है। इस्लामाबाद में मौजूद इमाम बारगाह, नमाज जुम्मा की अदायगी या उसके फ़ौरी बाद ये धमाका हुआ है। अभी आप अंदाज़ा लगाइए कि कहा यह जा रहा है, अभी इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक, कि इस ख़ुदकुश हमलावर को रोकने की कोशिश की गई थी। अंदाज़ा हो गया था, या जिस तरह होता है कि पहले चेकिंग की जाती है, फिर लोगों को अंदर जाने दिया जाता है, तो ये भी इत्तलात हैं कि इसको रोका गया और इसने वहाँ पर फिर धमाका कर दिया। इसको रोकने पर धमाका हो गया, वरना इससे भी ज़्यादा जानी नुकसान हो सकता था। अभी भी आप देखिए कि 12 अफराद के शहीद होने की इत्तलात हैं, 30 लोगों के ज़ख्मी होने की ख़बर है। पिम्स हॉस्पिटल में इस वक्त एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में एम्बुलेंसेस की आवाज़ें थीं, सायरन थे, और ज़ाहिर है कि बड़े दुख और अफसोस का इज़हार किया जा रहा है। इसका नाम बताया जा रहा है क़स्र खदीजतुल कुबरा, इस इमाम बारगाह का। मस्जिद भी इसको बताया जा रहा है, मस्जिद भी रिपोर्ट हो रहा है मुख्तलिफ चैनल्स पर, लेकिन इंतहाई अंधोनाक वाक़या है। और ऐसे लग रहा है कि दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में काफ़ी कम होती चली जा रही थी कुछ अर्सा पहले, अब दोबारा बढ़ रही है। कुछ ही अर्सा पहले, सालों के बाद, कई साल के बाद ये देखा गया कि इस्लामाबाद में ख़ुदकुश हमला हुआ और ये अदालत के अहाते के बाहर सड़क पर ख़ुदकुश हमलावर ने ख़ुद को धमाके से उड़ा दिया था और काफ़ी देर तक वो वहाँ पर फिरता रहा, देखता रहा, टारगेट ढूंढता रहा। तो ऐसे लगा कि उसने पुलिस वालों को टारगेट करने की कोशिश की। उसमें फिर कई लोग जाँ बाहक हो गए थे, बहुत लोग ज़ख्मी हुए थे, लेकिन वो बाहर था, यानी अहाते के बाद सड़क पर ही वो तकरीबन उसने धमाका किया था। अब चंद हफ्ते गुजरने के बाद, कुछ हफ्ते गुजरने के बाद, ये इमाम बारगाह को टारगेट किया गया है और जुम्मे के दिन ये उससे बड़ा ख़ुदकुश हमला नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने अर्ज़ किया कि इसमें कम से कम 12 अफराद इसमें शहीद हुए हैं, जाँ बाहक हुए हैं और 30 अफराद ज़ख्मी हैं। बहुत ही अफसोसनाक है। तो काफ़ी अरसे के बाद, जिस तरह मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, कि ऐसे लग रहा था कि एक बेहतरी आई है। इस्लामाबाद कैपिटल सिटी है, CCTV कैमरे और सिक्योरिटी के हवाले से चीज़ों को बेहतर किया गया है, फिर ऑपरेशंस इतने किए गए हैं, तो उसके बाद हमने हालात में बेहतरी देखी थी। लेकिन अब फिर दहशतगर्दी लौट रही है। इस पर बहुत से इक़दाम लिए गए हैं। जिस तरह यहाँ पर अफ़गान बस्तियाँ थी इस्लामाबाद में, जो लोग वैसे ही रह रहे थे, जिनका पता नहीं था, उनको यहाँ से निकाला गया। सरहद को बंद कर दिया गया है, अफ़गान बॉर्डर बंद किया गया है, कई इक़दाम लिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा कि बलूचिस्तान में किस तरह का हौलनाक वाक़या हुआ है। अभी खैबर पख्तूनख्वा में क्वाडकॉप्टर के ज़रिए डेर इस्माइल खान में FC हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया, जिसमें शहादत भी हुई है, ज़ख्मी भी हुए हैं लोग। तो ये ऐसे लग रहा है कि अब दहशतगर्द तेज़ी लाने की कोशिश कर रहे हैं दहशतगर्दी में। तो इसके लिए बड़ी मजबूत स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। अभी हमने देखा हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा सूबाई सतह पर एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला सैयद अफरीदी थे और कोर कमांडर भी थे पेशावर के। इसमें चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, IG, दीगर सब लोग थे, वज़रा थे, और उसमें फ़ैसला हुआ कि दहशतगर्दी को हर सूरत ख़त्म करना है, अमन व अमान को बहाल करना है। तो इसमें अब पेशरफ्त देखी जा रही है कि आगे अब तमाम जमातें मिलकर बिल्कुल एक मजबूत स्ट्रेटजी लेकर आएँ। जिस तरह नेशनल एक्शन प्लान था, तो उस पर अमल दरामद करना है और मज़ीद स्ट्रेटजी को बेहतर करना है। लेकिन साथ ही हम देख रहे हैं कि ये दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं और इस्लामाबाद के अंदर, कैपिटलिटी के अंदर, ये बड़ा ही खौफनाक है। अमन व अमान सबसे पहले है, बाकी सब चीज़ें बाद में हैं। जब अमन व अमान होगा, लोगों की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ होगा, उसके बाद ही बाकी चीज़ें ठीक हो सकेंगी, मुल्क में बेहतरी आ सकेगी। और चाहे मईशत है, कुछ भी आप देख लें, रोज़गार, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब अमन व अमान से जुड़ी हैं। तो ये इतनी कीमती जानें गई हैं, एक जान भी बहुत ज़्यादा कीमती है, एक इंसान भी, एक जान। और यहाँ देखिए कितने घर उजड़ गए हैं। बड़े दुख की और बड़े अफसोस की बात है। इससे पहले भी हमने जिस तरह बलूचिस्तान के बारे में रिपोर्ट किया था, 200 से ज़्यादा उसमें दहशतगर्द मारे गए थे और उसमें लगभग 50
سویلین اور ہمارے سیکیورٹی کے اہلکار شہید بھی ہوئے تھے. تو اب اس کے بعد یہ دیکھیے یہ خودکش حملہ بھی ہو گیا ہے. تو اب حکومت کو بہت میں سمجھتا ہوں توجہ کے ساتھ اب اس مسئلے کو لینا ہوگا. اور ابھی تک پچھلے 4 سال میں نظر آیا ہے کہ حکومت نے دہشت گردی کے حوالے سے جو کچھ کرنا ہے وہ سیکورٹی فورسز پہ چھوڑا ہوا ہے اور اپنی توجہ صرف اور صرف تحریک انصاف کے خلاف رکھی ہوئی ہے. آپ ان کے بیانات، ان کی پریس کانفرنسز سب کچھ دیکھ لیں، جتنی کوشش میڈیا کے ذریعے آپ دیکھ لیں، جو کچھ بھی ہے وہ سارا یہ ہے کہ جی یہ عمران خان رہا نہیں ہونا چاہیے، اس کی کردار کشی کرنی ہے، اس کے خلاف مقدمات بنانے ہیں، ان کو چلانا ہے. صرف اور صرف یہ کیا جا رہا ہے، باقی کسی چیز پر اتنی توجہ ہے ہی نہیں. شہباز شریف صاحب ضرور کہیں گے میں دورے کرتا ہوں، ریکارڈ بنا دیتا ہوں، یعنی ملک پر دورے پر آتے ہیں، باہری دورے کرتے رہتے ہیں، ریکارڈ انہوں نے بنایا ہے، باہر جا رہے ہیں، MOUs ہو رہے ہیں فلاں. کچھ نہیں ہوا، کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئی، کوئی بہتری نہیں آئی. تو امن و امان بہتر نہیں ہوگا، کچھ بہتر نہیں ہوگا. پہلی ترجیح حکومت کی امن و امان ہونی چاہیے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ فوکس اس پہ نہیں ہے. اب آپ دوسری چیز دیکھ لیجئے، مریم نواز صاحبہ، سارا کام اس وقت ان کا ہے جی بسنت بسنت بسنت. 3 دن تاریخ میں پہلی دفعہ جی 3 دن کی بسنت اب شروع کر دی اور بڑے انتظامات، بڑا کچھ کیا، ہم نے روڈ لگا دیے، فلاں کر دیے ہیں. ابھی تک یہ پہلا دن مکمل نہیں ہوا، آدھے دن بھی نہیں ہوا تھا جب یہ چیز رپورٹ ہونا شروع ہو گئی کہ ایک شخص جاں بحق ہو گیا ہے یہ بسنت کے چکر میں، اور 27 لوگ زخمی ہوئے ہیں جن میں بچے بھی شامل ہیں. ڈور پھر رہی ہے، زخمی ہو رہے ہیں، کسی کی ناک پر ڈور پھر گئی ہے، گردنوں پر ڈوریں پھر رہی ہیں، کوئی لوٹتے ہوئے کوشش کرتے ہوئے گر رہا ہے، چھتوں سے گر رہے ہیں. ایک نوجوان کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو گیا ہے کہ جی وہ پتنگ لوٹنے کے چکر میں، کیونکہ 500 روپے کی تو پتنگ ہے، 3 ہزار روپے کی پتنگ ہے اور 10 ہزار کا پننا ہے. تو غریب آدمی کہاں سے، وہ دیکھ کر ظاہر ہے اس کے دل میں آئے گا کہ میں بھی کروں، میں بھی کروں، میرے بچے بھی کہہ رہے ہیں، وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ میں بسنت میں حصہ لوں، تو وہ تو لوٹ کر ہی کرے گا. اس چکر میں بھی لوگ اتنے زیادہ زخمی ہو رہے ہیں، جانوں سے جا رہے ہیں. تو خدا را احتیاط کریں. ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی لاہور کی کہ وہ شخص شکایت کر رہا ہے کہ نہیں باز آ رہے لوگ، کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈور دیکھے کیمیکل ہے. وہ گڈی کٹ کے آئی ہے، پتنگ کٹ کے آئی ہے، ان کے سین میں گری ہے، چھت پر گری ہے، اور وہ دکھا رہا ہے کہ دیکھیں یہ ڈور کون سی ہے، یہ دھاگا کون سا استعمال ہوا، یہ کیمیکل ڈور ہے. نہیں باز آ رہے لوگ، یہ حال ہو گیا. کھمبوں پر چڑھ رہے ہیں، کرنٹ لگ رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ خدا را احتیاط کیجئے، جان سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے. اگر آپ کے بچے ضد بھی کرتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمیں بھی گڈی اڑانے دیں، ہم نے بھی ہے، ہمیں لوٹنے دیں، جا رہے ہیں کر رہے ہیں، ان کو سمجھائیں کہ تمہاری جان قیمتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر کام جو کیا جا رہا ہے یا حکومت جس کی اجازت دے دی ہے ہم نے سب کرنے ہیں. اوپر سے ایک اور اب یہ دیکھیے مسئلہ یہ آ گیا کہ انجینئر مرزا صاحب، ان کی آڈیوز اب وائرل ہو رہی ہیں، ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں کہ اب وہ کہہ رہے ہیں، آپ دیکھیے حسن ایوب کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ جی یہ تو ایسے ہی دیکھیں نا، ایسی لوگ مذہب سے جوڑ دیتے ہیں، یہ تو پتنگ بازی بڑی زبردست انڈور گیم ہے، سب سے اچھی گیم یہی مجھے لگتی تھی، میں تو خود بڑی پتنگ اڑاتا تھا، گڈیاں اڑاتا تھا، بڑا اچھا کیا ہے اور ہونا چاہیے. اور اس طرح سے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ بڑا زبردست یہ ہے کہ اگر احتیاط کر کے اس کو کیا جائے زبردست ہے. اب پرانے کلپس دیکھیے، جب تحریک انصاف کے دور میں کوشش ہوئی تھی، کمیٹی وغیرہ بنی تھی بسنت کے لیے، تو اس کو تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ان کو احساس ہی نہیں ہے، یہ اگر ایک شخص بھی جان گئی، ایک انسان کی مسلمان کی نہیں بات کر رہا، انسان کی جان گئی تو دیت دیں گے. وہ 100 اونٹ بنتے ہیں، آپ دیکھیں کوئی 1.5 کروڑ روپیہ بنتا ہے، کون دے گا؟ اور وہ حکومت پر ہی آئے گا جو اجازت دیں گے. یہ تحریک انصاف کے دور میں ان کے بیانات ہیں. یعنی اس وقت حرام تھی، اب حلال ہو گئی ہے. یہی بات ہنا پرویز بٹ صاحبہ کی نظر آ رہی ہے. اس وقت کہہ رہی تھی کہ جی یہ دیکھیں خلاف ورزی ہے، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، بسنت نہیں ہونی چاہیے. آج وہ کہہ رہی ہیں مریم صاحبہ کی وجہ سے بسنت واپس آ گئی. یہ ہمارے دور معیار، یہ تضادات میں منافقت کا لفظ نہیں استعمال کرا، لیکن آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے. تو اب ایک طرف یہ کہنا کہ جی یہ بسنت نہیں ہونی چاہیے اور اب آ کر جی بسنت ہونی چاہیے. اب اسکالر کہتے ہیں انجینئر صاحب اپنے آپ کو، اور انہی کی ویڈیوز ہیں، وہ جو دوسروں کی چلاتے تھے نا کہ فلاں نے کہا، خود دیکھیے انہوں نے کیا کہا ہوا ہے کہ جی یہ تو بڑا غلط ہے، اور یہ تو دیکھیں یہ تو بنگلہ دیش انڈیا پاکستان کا ویلنٹائن ڈے ہے، اور بس ایسے ہی انہوں نے یہ عورت مرد اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ سب خرافات ہیں، یہ ہونی نہیں چاہیے بسنت، فلاں فلاں فلاں، یہ کہہ رہے تھے. اور وزیروں کو برا بلا کہتے تھے. وہ ویڈیو بھی ہے، طارق متین صاحب نے شیئر کی ہے کہ جی یہ بالکل ناجائز ہے، غلط ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے، جس میں جان جانے کا خطرہ ہو، یہ کیسا کھیل ہے، فلاں ہے. اور آج اسی کھیل کو سب سے پسندیدہ قرار دے رہے ہیں اور حکومت کی ساری توجہ اس طرف ہے. تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. جس میں خطرہ اتنا، کیا ضرورت تھی اس کھیل کا اتنا پرچار کرنے کی، اور کہ جی کرو سارے اس میں آؤ. ایک خاتون کی ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے، وہ اپریشیٹ کر رہی ہیں کہ جی چلے ہم باہر آئے ہیں، یا ہم رونق دیکھ رہے ہیں،
اور بچے خوش ہو رہے ہیں، یہاں پر ظاہر ہے ماڈلز لگائے ہوئے ہیں پتنگوں کے اور لائٹس ہیں، بڑا کچھ ہے، لیکن وہ اپنے دکھ کا اظہار کر رہی تھی کہ یہ سب کچھ دیکھ کر میرا بچہ مجھے کہتا ہے کہ ابا مجھے بھی پتنگ لے کر دو، مجھے بھی ڈور خرید کر دو۔ تو 10-15 ہزار کا پنہ میں کہاں سے لے کر دوں، 200-300 کی بھی پتنگ میں کیسے لے کر دوں گی، اتنی ہمارے پاس سکت نہیں ہے۔ جس کی 50,000 بھی فرض کیجیے آمدن ہے، وہ کس طرح سے کوئی 500-1,000 روپیہ خرچ کر سکتا ہے پتنگوں کے لیے، یا 10,000 روپیہ لگا سکتا ہے، اور اس کے بچے پھر لوٹنے کے چکر میں کہ اچھا پھر لوٹ کر ہم بسنت منا لیں، تو ادھر ادھر بھاگیں گے اور زخمی ہو رہے ہیں، جانوں سے جا رہے ہیں۔ تو اس پر سوچنا چاہیے تھا۔ ابھی تو ایک دن بھی نہیں گزرا، 3 دن تک کہا گیا ہے اس کا۔ اور ایک اور اب بات یہ ہے کہ ریسکیو کے اہلکار اب بتا ہی نہیں رہے کتنے لوگ زخمی ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ پہلے وہ رپورٹ کیا کرتے تھے، میڈیا کو بتاتے تھے، اب خود میڈیا کے ذریعے کچھ پتہ چل جائے، ورنہ یہ رپورٹ ہی نہیں کیا جا رہا ریسکیو ٹیموں کی طرف سے کہ جی کتنے حادثات ہو رہے ہیں۔ تو ابھی آغاز ہے تو یہ حال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو بہتر فیصلے کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔